سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں مخلوق ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے خاص طور پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو زمین و آسمان میں اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگرچہ انہیں حکم نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک حقیقی کو، خالق حقیقی کو پہچان لیتی ہے کہ ہمارا کس نے پیدا کیا، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو پھر جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے سوراخ پر منہ رکھ کر جو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں حکم ملا کہ تمہیں جو پیدا کیا گیا صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اس سے جو نقطہ نظر ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ بندو تمہارے لیے صرف عبادت کا حکم نہیں ہے، صرف تمہارے لیے عبادت کا حکم نہیں ہے، جناتوں کے لیے بھی عبادت کا حکم ہے۔ اب تم دونوں کو عبادت کا حکم ہے، تم عبادت کرو، لیکن تمہارے لیے ایک نشانی بھی ہے۔ اگر تم اس سے جو ہے اپنے آپ کو چھڑاؤ بچاؤ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ جسے میں نے حکم نہیں دیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جنہیں میں نے حکم نہیں دیا اور جو زمین و آسمان میں پیدا کر دی گئی ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ تو ہمیں تو اللہ رزق بھی دے رہا ہے، نفس کے ساتھ عقل بھی دی ہے اس نے، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس سے ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس آیت میں ہمارے لیے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو پھر مسلمانوں کے لیے تو خاص ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ رات میں میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے میرے پاس کچھ دیر آرام کیا، اور اس کے بعد جو ہے مجھ سے اجازت طلب کی کہ عائشہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اجازت ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں۔ تو آپ عبادت میں مصروف ہو گئے، وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہے، لیکن پوری رات آپ روتے رہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال اذان دینے کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہوئے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی ہے اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رات کو عبادت کی اور اس کے ساتھ آپ اتنا زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رات مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا کہ یہ عقل مندوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے، جو ہم نے رات و دن کو پیدا کیا ہے وہ اس میں اختلاف ہے۔ فرمایا اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی۔ تو جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے میں رو رہا ہوں۔ تو آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے روئے اور آپ نے نماز ادا کی، لیکن آپ اتنا زاروں قطار رو رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے لیکن آپ تو معصوم ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ عائشہ اگر میں رات و دن سوؤں آرام کروں یہ سوچ کر کہ اللہ مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ لے گا، مجھ سے قیامت کے دن کوئی سوال نہ کیا جائے گا، تو پھر میری امت کا کتنا برا حال ہوگا۔ تو پھر رات و دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے صحابہ کے درمیان، لیکن دل سے آپ کو بڑی تکلیف رہتی اور بڑا غم رہتا امت کا۔